حضرت جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ اکبر، دیکھیے کہیں کہا گیا کالا کالا نبی صلی اللہ علیہ وسلم، کہا گیا کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، کہیں کہا گیا کالا کالا ابو القاسم صلی اللہ علیہ وسلم۔ کیسے رنگ ہیں؟ حضرت عائشہ بھی روایت کرتی ہیں حضور کی حدیث، تو کبھی نہیں کہتی کہ کالا کالا زوجی میرے شوہر نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ میرے رسول نے کہا۔ حضرت عباس سے روایت کرتے ہیں تو کبھی نہیں کہتے کہ میرے بھتیجے نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ حضرت علی روایت کرتے ہیں، حضرت علی حضور کے بھائی لگتے ہیں نا، تو کبھی نہیں کہتے کالا کالا اخی میرے بھائی نے کہا، وہ بھی کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہ اکبر۔ یار رسول کا رشتہ کتنا بڑا رشتہ ہے، تو کوئی نہیں کہتا میرے شوہر نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا میرے بھتیجے نے کہا ہے، کوئی نہیں کہتا کہ میرے بھائی نے کہا ہے، سارے کہتے ہیں میرے رسول نے کہا ہے۔ تو یار یہ کتنا بڑا رشتہ ہے، کتنا عظیم رشتہ ہے، تو اس رشتے کے ساتھ فخر ہوتا ہے، ناز ہوتا ہے۔ اللہ اکبر۔ تو یہ کیا کہتے ہیں؟ کالا ابو القاسم، اب یہ کہتے ہیں کالا کالا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم۔ رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اُرِدَتْ عَلَيَّ النَّارُ، میرے اوپر جہنم کو پیش کیا گیا، میں نے جہنم کا ملاحظہ کیا تو میں نے وہاں ایک عورت کو دیکھا، اس کی ایک بلی تھی، اس بلی کی وجہ سے اس کو میں نے عذاب میں مبتلا دیکھا۔ کیسے بلی کی وجہ سے اس کو عذاب دیا جا رہا تھا؟ اس نے بلی کو باندھا ہوا تھا، قید کیا ہوا تھا، نہ تو اس کو وہ کوئی دودھ دیتی تھی، کوئی اس کو کھانے کے لیے چیز دیتی تھی، اور نہ ہی اس کو چھوڑتی تھی کہ وہ زمین کے کیڑے مکوڑے کھا کے اپنے پیٹ کی آگ بجھا سکے، یہاں تک کہ وہ بلی بھوک کی وجہ سے مر گئی۔ رسول اللہ فرماتے ہیں بلی کی اس مالکہ کو میں نے جہنم کی آگ میں جلستے ہوئے دیکھا۔ اور عمر بن عامر الخزائی، بنو خزاعہ کا شخص عمر، اس کو میں نے دیکھا اپنی انتڑیوں کو جہنم کی آگ میں دھکیل رہا ہے، اس کی انتڑیاں نکلی ہوئی ہیں اور جہنم کی آگ میں گھسیٹتی ہوئی اس کی انتڑیاں جا رہی۔ یہ پہلا شخص تھا جس نے سائبہ بنائے تھے، جانوروں کے کان چیر دیے اور بتوں کے نام پہ چھوڑ دیے، یعنی سب سے پہلے بت پرستی کا آغاز عرب میں کرنے والا بنو خزاعہ کا عمر بن عامر یہ تھا۔ تو اس کو میں نے حضور نے فرمایا دیکھا کہ یہ جہنم کی آگ میں، چونکہ اب جتنے بھی لوگ بت پرستی کریں گے ان سب کا گناہ عمر بن عامر کے نامہ اعمال میں درج ہوگا، ان کو بھی گناہ ملے گا جو بت پرستی کرتے ہیں، اور چونکہ ایجاد اس نے کیے تھے، بت اس نے بنائے تھے، تراشے اس نے تھے، پھر اس کے بعد اس نے جانور بتوں کے نام پہ چھوڑے تھے، چڑھاوے چڑھانے کا انداز اختیار کیا تھا، لہٰذا اس کو جو ہے وہ گناہ پہنچتا رہے گا۔ تو کہا میں نے اس کو عذاب میں مبتلا دے۔ تو اگر خیر کی بنیاد رکھو گے نیکیاں ملتی رہیں گی، کھاتے کبھی بھی کلوز نہیں ہوں گے، اور اگر برائی کی بنیاد رکھو گے قیامت تک اس برائی پر جو عمل کرتے رہیں گے اس کا گناہ بھی کھاتے میں پڑتا رہے گا۔ اللہ اکبر۔ تو ہمیں اچھائی کی طرح ڈالنی چاہیے، نیکی کی طرح ڈالنی چاہیے۔ آقا کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک موقع پر فنڈ مانگا تو ایک شخص نے اٹھ کر کے پیش کیا، تو جب اس نے پیش کیا تو اس کے دیکھا دیکھی دوسرے بھی کھڑے ہو گئے، دوسرے بھی پیش کرنے لگے، بعض کا سارے خاموش ہوتے ہیں، کوئی ہمت نہیں کرتا، تو ایک کھڑا ہوا تو اس کو دیکھ کے دوسرے بھی کھڑے ہو گئے۔ تب حضور نے فرمایا تھا من سنّا فی الاسلام سنتا حسنۃ فلہ اجرھا، جس نے اسلام میں کوئی اچھا طریقہ رائج کیا اس کو اس کا اجر ملے گا، اور پھر اس کی دیکھا دیکھی جس نے بھی کوئی اچھا کام کیا اس کا اجر بھی اس کے اجر کی کمی کے بغیر اس کے کھاتے میں بھی داخل ہوتا رہے۔ اس لیے نیک، اور میں کئی لوگوں کو جانتا ہوں کہ جو جمعۃ المبارک کے اجتماع میں، پیر کے اجتماع میں لوگوں کو لے کے آتے رہے، کسی وجہ سے وہ خود نہیں آتے لیکن جن کو لے کے آتے رہے وہ اب بھی آ رہے ہیں، تو وہ اگرچہ نہیں آ رہے اور کچھ فوت بھی ہو گئے ہیں، تو جو جن کو لے کر آئے ان کے کھاتے کا ثواب ان کے نامہ اعمال کے کھاتے میں بھی درج ہوتا رہے گا۔ تو اس لیے اچھائی کی طرح ڈالو، نیکی کی طرح ڈالو، اچھائی کی طرف جاؤ۔ اسلام پاکیزگی کا، اسلام طہارت، اسلام اپنے ماننے والوں پاکیزہ اور صاف ستھرا دے، اور اس کے لیے ہمیں نظام، رسول کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اسلام کا خوبصورت چہرہ پیش کرتے ہوئے ارشاد فرمایا الطہور شطر الطہارت، آدھا دین ہے، آدھا ایمان۔ مسجد میں ایک شخص حاضر ہوا تو اس کے بال بکھرے ہوئے تھے، پراگندہ صورت تھے، حضور نے فرمایا اسے نکال دو بال۔ راوی کہتا ہے حضور کی مراد یہ تھی کہ یہ جائے اور اپنے بال سنوار کے
اور وہ گیا اور جا کے اس نے اپنے سوارے اور پھر آئے، کیونکہ میرے حضور نے ارشاد فرمایا من کان لہو شعر فلیکرمہ، جو بال رکھے اس کے اوپر لازم ہے کہ ان کو سنوار کے۔ بالوں کا سنوارنا کیا ہے کہ ان میں تیل لگایا جائے، ان میں کنگھی کی، تو کنگھی کرنے سے جو ہے وہ بال الگ الگ ہوتے ہیں تو ان کی حالت خراب نہیں ہوتی۔ بعض کا کنگھی نہ کریں تو بال جڑ جاتے ہیں، تو جڑ جانے سے ایک تو ان کے اندر تعفن پیدا ہو جاتا ہے، اور دوسرا یہ ہوتا ہے کہ آپ جب غسل کرتے ہیں تو ان کے اندر تک پانی نہیں پہنچتا، تو آپ غسل جنابت سے پاک۔ یہ بعض لوگ بڑی بڑی لمبی لٹیں رکھی ہیں اور وہ کمر تک گر رہی ہوتے، جڑے ہوئے بال ہوتے، لوگ کہتے ہیں یہ پہنچا، ایسا گندا بندہ کیسے؟ اسلام تو دین ہی صفائی کا ہے، اسلام تو دین ہی طہارت، اسلام تو پاکیزگی کا دین، اور شریعت نے ہمیں مردوں کو کندھوں سے نیچے بال رکھنے سے منع کی۔ تو کوئی ملانگ، کوئی بابا اس طرح بال رکھے ہیں، جوٹے ہیں، اسی دربار پہ بیٹھا ہے اور لوگ سمجھتے ہیں کہ پتہ نہیں یہ کہاں پہنچا ہو۔ جس کے بالوں کی منڈیاں بنی ہیں اس کا تو غسل واجب بھی نہیں۔ تو اسلام طہارت کا دین ہے، ہمیں پاکیزگی کا درس دیا۔ لوگوں میں جانے کے لیے اپنے آپ کو خوشبو لگا کر کے اچھے ماحول کے ساتھ لوگوں سے، حضرت انس بن مالک جاتے تھے نا لوگوں میں، تو چونکہ یہ 10 سال حضور کے خادم رہے تو آپ کا لوگ ہاتھ چکے، ان ہاتھوں نے رسول اللہ کو چھوا، تو حضرت انس اپنے ہاتھ پہ خوشبو لگا کے جایا کرتے۔ اللہ اکبر۔ تو اس طرح مسجد کے اندر لہسن کھا کے آنے سے، پیاز کھا کر کے آنے سے، وہ چیزیں جن میں بدبو ہوتی ہے ان کے کھا کر آنے سے روکا گیا۔ کیوں؟ اس لیے کہ ساتھ والے بیٹھے شخص کو کوئی تکلیف نہ ہو۔ تو یہ ہمارا دین ہمیں سکھاتا ہے۔ حد سے اصغر سے اپنے آپ کو نکالنے کے لیے وضو کریں، حد سے اکبر سے نکالنے کے لیے غسل کریں، اگر غسل واجب ہو گیا ہے تو پھر آپ فوراً، اور اپنے اعضاء کی پاکیزگی کا خیال رکھیں۔ مسواک کے تسلسل سے آپ کے دانت بھی صاف رہیں گے، آپ کے معدے پر بھی اس کے اچھے اثرات مرتب، اور آپ کے منہ میں کوئی نامناسب سمیل بھی پیدا نہیں۔ اللہ اکبر۔ قرآن پڑھتے ہو تو پاکیزہ منہ سے، رب کے حضور حاضر ہوتے ہو تو پاکیزہ ابدان کے ساتھ حاضر۔ اسی طرح ہمیں اپنے لباس کو پاک کرنے کی تلقین، لباس پرانا بھی ہو لیکن ستھرا ہو، اور اگر آپ کو اللہ تعالیٰ نے گنجائش دی تو اچھا لباس پہنیے، اپنی اولاد کو اچھے لباس پہنائیے، لیکن اس کی پاکیزگی کا اہتمام ضرور کی۔ اور حضور نے ارشاد فرمایا استنزہوا عن البول فإن عامۃ عذاب القبر منہ، پیشاب کے چھینٹوں سے بچو، اس لیے کہ عام طور پہ عذاب قبر پیشاب کے چھینٹوں کی وجہ سے ہو۔ اور مجھے بتاؤ جو شخص نماز نہیں پڑھتا وہ پیشاب کے چھینٹوں سے بچ سکتا ہے؟ بمشکل۔ تو اس لیے پیشاب کے چھینٹوں سے بچنے کی تلقین۔ تو ہمارا اسلام، ہمارا دین ستھرائی کا دین ہے، پاکیزگی۔ تو اپنے بدن کی پاکیزگی سے لے کر کے اپنے ماحول کی پاکیزگی تک میں اور آپ کوشاں ہو۔ اپنی آخرت کی تیاری کرو، تھوڑا وقت رہ گیا، زیادہ وقت ہم گزار چکے، جو گزار چکے ہیں وہ تو گزار چکے ہیں، آنے والی ایک سانس کا بھی نہیں پتا۔ آج غنیمت ہے، کل یہ وقت بھی نہیں ہو۔ جب آپ مجلس میں آئے تھے اس وقت آپ کے پاس زیادہ زندگی، اب اس سے بھی 1 گھنٹہ میں نہا کر 1 گھنٹہ نکل گیا ہے، سوئیں گے تو رات نکل جائے، اگلا دن نکل جائے۔ ایک ایک گنتی جب الٹی چلتی ہے تو بہت جلد کام 0 پہ آ جاتا ہے، چاہے 1 کروڑ سے شروع کر۔ کبھی آپ اشارے پہ رکے ہو نا، 60 سے 70 سے 80 سے نیچے آ رہی ہوتی، میں ایک جگہ جاتا ہوں تو وہاں 120 سے نیچے آ رہی ہوتی ہے، میں نے کہا یہ لمبی گنتی، کوئی 120 کو پہنچتا ہے نا، کوئی 60 پہ چلا جاتا ہے، کوئی 65 پہ، کوئی 70 پہ، کوئی 45 پہ، 40 پہ، اور اگر کوئی 120 پہ چلا جائے تو سارے کیمرے والے آ جاتے ہیں، چینلز والے، کہ بابا جی آپ کی صحت کا راز، وہ کہتے ہیں میں لسی پیتا رہا ہوں۔ تو 120 پہ وہ گنتی پیچھے آ رہی تھی، میں نے کہا اچھا اس کو دیکھتے ہیں یہ نیچے آتی ہے کہ نہیں، تو 120 والی بھی صاحب و 0 پہ، 60-70 تو ایسے آ جاتی ہے چٹکی میں، 120 والی بھی۔ تو یہ میری اور آپ کی زندگی ایک ایک کر کے ٹوٹ رہی ہے اور ہم 0 پہ پہنچنے والے ہیں، اور جب 0 پہ پہنچ جائے پھر سرخ بتی جل جائے گی، پھر گاڑی کو آگے گزرنا ہی پڑے گا، چاہو یا نہ چاہو آگے جانا پڑے۔ وقت پر کافی ہے ایک قطرہ بھی آب خوش ہنگام کا، جل گیا جب کھیت برسا نہیں تو پھر کس کام۔ کل کے پچھتاوے سے بہتر ہے آج کا پچھتاوا، آج کا پچھتاوا کل کی بہتری کی ضمانت ہے، اور کل کا پچھتاوا سوائے حسرت بڑھانے کے اور کچھ نہیں۔ تو آج وہ کیا کہا کسی نے کہ آج ساوی نے کھلے راوی نے انج ٹوک انوکھڑے ٹوک دے نہیں۔ یہ روز روز ایسے وقت نہیں آتے ہیں، آج سانس ہے، آج وقت ہے، تو اس وقت کو میں اور آپ غنیمت سمجھے اور اپنی آخرت کی تیاری کریں۔ اقبال نے کہا تھا موسم اچھا پانی وافر مٹی بھی زرخیز، جس نے اپنا کھیت نہ سینچا وہ کیسا دہقان، او مرد کوہستاں اپنی خودی پہچان،
تو آج پانی بھی وافر، موسم بھی اچھا، مٹی بھی زرخیز، تخ میں عمل ڈال، کل کا انتظار نہ کریں، کل کسی نے دیکھی نہیں۔ ایک فقیر ملنگ درویش تھا، وہ کھڑا تھا بازار میں، رو رہا تھا۔ کسی نے اس کو کہا کہ بابا کیوں رو رہے ہو؟ کہا بس گزرتے گزرتے ترس آیا، ان لوگوں کو دنیا میں کھوئے ہوئے دیکھا تو میں نے پھر رب سے بات کی، میرا خیال ہوا ان بندوں کی اور رب کی صلح کروا دوں، تو میں نے اس سے بات کی، اس نے کہا کوئی بات نہیں، لے آ میرے در پہ، ایک آنسو سے سارے گناہ معاف کر۔ میں بڑا خوش ہوا، میں نے ان سے بات خوشی تو یہ آگے سے میرا مذاق اڑانے لگے، جا بابا کام کر، تجھے کیا پتہ، وہ میرا مذاق اڑا رہے ہیں۔ تو مجھے اس پہ ترس آیا اور میں رونے لگ گیا کہ دیکھ اس رحمت کا دروازہ کھلا ہے، وہ معاف کرنے پہ آمادہ ہے، یہی نہیں مان رہے۔ اگلے دن وہی بابا، وہی فقیر قبرستان میں رو رہا تھا، اور وہی سوار وہاں سے گزرا، گاڑی روک کے پھر قبرستان میں چلا گیا۔ کہا بابا بازاروں میں بھی روتا ہے، قبرستانوں میں بھی روتا ہے، آج کیا ماجرا ہے؟ کہا ماجرا کل والا ہی۔ کہا کیا مطلب؟ کہا ان سے مایوس ہو گیا تو آج ادھر نکل آیا، اور آج میرا خیال ہوا ان قبرستان والوں کی اور رب کی صلح کر۔ تو کہا پھر آج کیا بنا؟ کہا آج یہ مان رہے ہیں، وہ نہیں مان رہے، تو آج وہ مان رہا ہے، کل وہ نہیں مانے گا۔ آئیے اس مختصر زندگی کو اللہ اس کے رسول کے نام پہ لگا دے۔ حضرت معاذ بن جبل رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں حضور نے ہم سے 10 باتوں کا عہد لیا۔ پہلی وہی چیز کہ اللہ کے ساتھ کسی کو شریک نہ ٹھہرانا، اگرچہ تجھے جلا دیا جائے اور تجھے قتل کر دیا جائے۔ دوسری وصیت یہ کی کہ اپنے والدین کی کبھی نافرمانی نہ کر، اگرچہ تجھے تیرے گھر سے نکال دے، تیرے اہل سے نکال دے، بچوں سے دور کر دے، لیکن پھر بھی ان کی نافرمانی نہیں کرنی، کیونکہ والدین کی نافرمانی کرنے والا دنیا پہ بھی رسوا ہوتا ہے، آخرت میں بھی رسوا۔ امام غزالی نے لکھا ہے کہ ایک جرم ایسا ہے کہ جس کی سزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور ملتی ہے، وہ والدین کی بے ادبی ہے، اور ایک نیکی ایسی ہے جس کی جزا آخرت میں تو ہے ہی ہے، دنیا میں بھی ضرور اس کا صلہ ملتا ہے، اور وہ والدین کا ادب ہے۔ اس شخص پہ نشان لگا لیں جو والدین کا بے ادب ہے، آپ اس کو ذلیل و رسوا ہوتا ضرور دیکھیں، اور اس شخص پہ بھی نشان لگا لیں جو والدین کا مؤدب ہے، فرما بردار ہے، اس کی پگڑی کا کلس کبھی نیچا ہوتا نہیں دیکھیں گے آپ۔ تو والدین کے ساتھ اس نے سلوک کرنے کی تلقین کی گئی۔ حضور نے تیسری وصیت یہ کی کہ فرض نماز جان بوجھ کے ترک نہ کرنا، جس نے جان بوجھ کے فرض نماز ترک کی اللہ اس سے اپنا ذمہ اٹھا لے۔ اللہ کا ایک ذمہ ہوتا ہے جو بندوں کا اس نے لیا ہوتا ہے اپنے محض کرم سے، تو پھر وہ ذمہ اٹھا لیتا ہے۔ پھر وہ دیکھیے اللہ ذمہ اٹھا لے تو پھر وہ سوائے ذلیل ہونے کے اور کیا اس کا مقصود ہو، تو ذلت ہی ذلت اس کا مقدر ہوگا۔ اللہ اکبر۔ آج ہم کہتے ہیں پوری دنیا کے اوپر کہ مسلمان کیوں ذلیل اور کیوں رسوا ہو رہے ہیں، 5-7% مسلمان جو ہے وہ نمازی ہیں، تو پھر جب یہ حالات ہوں گے تو پھر اللہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا۔ جب وہ اپنا ذمہ اٹھا لے گا تو پھر ہمیں جو مرضی توڑے، جو مرضی مارے، پھر اس کا ذمہ اٹھ گیا تو وہ ذمہ ہم سے اٹھا لیتا ہے اگر ہم اس کے حضور سجدہ ریزیاں نہیں کرتے۔ اور یہ بھی حضور نے وصیت کی کہ کبھی شراب نہیں پینی، اس لیے کہ ہر بے حیائی کی جڑ ہے، اور فرمایا معصیت سے، گناہ سے بچنا، اگر کوئی گناہ کرتا ہے تو پھر اللہ تعالیٰ اس سے ناراض ہو جاتا ہے۔ چھٹی بات حضور نے یہ ارشاد فرمائی کہ جب جنگ میں کھڑے ہو تو پھر پیٹھ دکھا کے بھاگنا نہیں ہے، اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں۔ تو میں صلی اللہ العافیہ، اللہ سے عافیت مانگو، یعنی اللہ سے مانگو عافیت، بیماری نہ مانگو، آزمائش نہ مانگو، مشکل نہ مانگو، لڑائی نہ مانگو، جنگ نہ مانگو، لیکن اگر پڑ جائے تمہارے اوپر تو پھر استقامت دکھاؤ، پھر بھاگنا نہیں ہے، اور یہ کبائر میں سے جنگ سے بھاگ جانا۔ تو فرمایا کہ اگرچہ لوگ کٹ کٹ کے گر رہے ہوں تو جنگ سے بھاگنا نہیں ہے۔ اور یہ بھی وصیت لی کہ کسی جگہ پہ کوئی بیماری آ جائے اور لوگ موت کا شکار ہو جائیں تو پھر ثابت قدم رہنا ہے، وہاں کو چھوڑ کے بھاگنا نہیں ہے۔ اور 8ویں وصیت حضور نے یہ لی کہ اپنے اہل و عیال پر، اپنے بچوں پر، اپنی بیوی پر اپنی استطاعت کے مطابق کھل کے خرچ کرو، بخل نہ کرو، ان سے ان کی ضروریات کو صحیح پورا کرو۔ اور 9ویں حضور نے یہ وصیت کی کوڑا لٹکا کے رکھو، ان کو ادب سکھانے کے لیے، دین سکھانے کے لیے، اور ان کو اچھائیوں کا خوگر بنانے کے لیے، برائیوں سے بچانے کے لیے باپ گھر کے اندر جو ہے وہ کوڑا لٹکا کے رکھے، چھڑی لٹکا کے رکھے۔ یعنی مطلب کیا کہ اولاد کو پتہ ہو کہ اگر ہم نے نافرمانی کی اور اللہ کے حکموں کو توڑا، ہم نماز نہ پڑھی تو پھر یہ ہمارے اوپر ڈنڈا برسے گا بھی۔ تو ان کو جو ہے وہ اس طرح ان کے اوپر جو ہے یہ پریشر رکھو۔ اور 10ویں وصیت یہ کی
کہ ان کے سینے میں اللہ کا خوف، اللہ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے۔ جس سینے میں اللہ کی خشیت ہوتی ہے اس سینے میں کسی اور کا ڈر نہیں ہوتا۔ اللہ تعالیٰ جل شانہ نے ایسا رشتہ ماں کی صورت میں پیدا کیا ہے، جنت کی چھاؤں کا دنیا کے اوپر روپ ہے ماں کی ذات، جنت کی گھنی چھاں ہے ماں کا وجود، اور اللہ نے اپنی رحمتوں کو اگر کوئی صورت دی ہے تو وہ ماں کا روپ ہے، اور ماں کے سینے میں وہ تڑپتی ہوئی ممتا اور محبت کہ وہ پگھلتے ہوئے جذبات رکھے گئے ہیں کہ دنیا پر ماں کے پیار کا بدل نہیں۔ میں کہا کرتا ہوں آج کوئی شے بھی خریدنے نکلیں تو آپ وثوق سے نہیں کہہ سکتے یہ خالص ہے، ہر شے 2 نمبر دستیاب ہے، ہر شے میں ملاوٹ ہے، لیکن ایک چیز آج بھی ملاوٹ سے پاک ہے اور وہ ماں کا پیار ہے۔ ماں کی محبت آج بھی کھری ہے اور آج بھی اس میں کوئی ملاوٹ نہیں۔ بچہ بوڑھا بھی ہو جائے لیکن ماں کے لیے وہ بچہ ہوتا ہے، ماں کی دعائیں اسی طرح اس کے لیے ہوتی ہیں، اور بچہ آغوش مادر میں آ کر پھر طفل سادہ رہ جاتا ہے۔ یہ ماں کا پیار اور ماں کی محبتیں۔ ایک شاعر نے ماں کی محبت کا نقشہ کھینچتے ہوئے کیا خوبصورت بات کہی، وہ کہتا ہے مدت ہوئی میری ماں نہیں سوئی تابش، میں نے ایک بار کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے، کہا سحری کے وقت میں نے ایک بار اٹھ کے رات کو چونک کر کہا تھا مجھے رات کو ڈر لگتا ہے۔ مدت ہوگی اس بات کو، یہ قصہ پرانا ہو گیا ہوا ہے، مجھے بھی بھول گیا ہوا ہے، لیکن میری ماں رات کو نہیں سوتی، میرے بیٹے کو کہیں ڈر نہ لگ رہا۔ یہ ماں کے پیار کا روپ۔ علامہ اقبال جب ان کی والدہ انتقال کر گئیں تو وہ دیار غیر میں تھے، تو اس وقت انہوں نے ایک طویل مرثیہ لکھا اپنی ماں کی یاد میں، جس کا عنوان ہے والدہ مرحومہ کی یاد میں۔ اس کے اندر لکھتے ہیں آہ اب وطن میں ہوگا کس کو میرا انتظار، آہ وطن میں ہوگا اب کس کو میرا انتظار، کون میرا خط نہ آنے سے رہے گا بے قرار، آرزو لے کر تیری خاک مرکت پہ آؤں، اب دعائے نیم شب میں کس کو میں یاد آؤں، کون پچھلے پہر اٹھ کے دعا کرے۔ ہر ایک سے کہنا پڑتا نا جناب دعا کرنا، مولوی صاحب سے بھی عرض کرنا پڑتا حضور دعا میں یاد رکھ، پیر صاحب سے گزارش کرنا پڑتی ہے جناب مجھے دودھ راتوں میں اور چاندنی راتوں میں مجھے یاد رکھنا، حاجی کو معتمر کو کہنا پڑتا جناب دیار حرم میں جا رہے ہو اور دیار حبیب میں جا رہے ہو وہاں مجھے دعاؤں میں یاد رکھ، سین حرم میں بھی اور جالی کے سامنے ہر ایک کو کہنا پڑتا ہے کہ مجھے دعاؤں میں یاد رکھنا۔ کبھی ماں کو بھی کہنا پڑا کہ امی دعاؤں میں یاد رکھ۔ ماں کے ہاتھ ویسے اٹھے رہتے ہیں، اور جب ماں کے ہاتھ اٹھ جائیں اجابت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں۔ میں نے پڑھا کتب حدیث میں جو دعائیں رد نہیں ہوتی ان میں سے ایک ماں کی دعا، جب ماں ہاتھ اٹھا دے تو جنت کے سارے دروازے کھل جاتے ہیں، اور یہ لازمی نہیں ہے کہ ماں رابعہ بصریہ ہو تو پھر ہی اس کی دعا قبول ہوتی ہے۔ اپلے تھاپتی ہوئی ماں اور لیپا پوتی کرتی ہوئی ماں جو ہے وہ مٹی سے بھرے ہوئے ہاتھ اٹھا دے تو اللہ ان ہاتھوں کو بھی خالی نہیں موڑتا۔ ماں جب بولتی ہے تو اس کے لہجے میں جبریل بولتا، ماں جب مسکراتی ہے لگتا ہے جنت کی ساری کلیاں کھل اٹھی ہیں۔ ماں کے چہرے کی رونق اور ماں کے چہرے کی جو ہے وہ خوشی بیٹے کے دل کو حقیقی قرار اور حقیقی تسکین دیتی ہے۔ جو ٹھنڈ ماں کے ساتھ نصیب ہوتی ہے وہ کائنات میں کسی اور جگہ پہ نہیں ہے، جو گھنا سایہ ماں کے دامن میں ہے وہ کسی اور جگہ میسر نہیں ہو سکتا ہے۔ وہ کیا کہا تھا کسی نے کہ 5 سٹار ہوٹلوں میں کھانا کھانے میں وہ لذت کہاں جو چولہے پر بیٹھ کے ماں کے ہاتھوں سے پکی ہوئی چپاتیاں کھانے میں آتا ہے۔ عالی جناب حضرت صاحب کیا کیا اسٹیٹ سیکرٹری نام لیتے ہیں، لیکن وہ لطف کہاں جو ماں اوئے ببلو اوئے پپو اور اوئے مٹھو کہہ کے پکارتی ہے۔ جو مٹھاس ان لفظوں کے اندر ہے وہ بڑے اور بھاری اور بھرکم الفاظ اور خطابات کے اندر کہاں ہے۔ اونچی کرسی پہ بیٹھنے کا وہ لطف نہیں ہے جو ماں کے قدموں میں بیٹھنے کا ہے۔ اللہ نے ماں کے روپ کے اندر ایک محبت اور ایک الفتوں کا ایک ایسا دریا دیا ہے کہ جس کے اندر انسان جب جاتا ہے تو اس کے دکھوں کے سارے میل دھل جاتے ہیں اور وہ بالکل آسودہ ہو جاتا ہے۔ یہ ماں کا روپ ہے، یہ ماں کا پیار ہے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، اس دنیا سے چلے جانا، یہ ایسے ہی ہوتا ہے جس طرح کوئی بندہ گھنے سائے میں کھڑا ہو تو اچانک اس کو دھوپ میں کھڑا کر دیا جائے، پھر اسے پتا چلتا ہے کہ کتنا گھنا سایہ تھا۔ جس طرح درخت ساری دھوپ اپنے اوپر سہتا ہے اور جو اپنے نیچے کھڑا ہو اس کو ٹھنڈک دیتا ہے، اسی طرح ماں باپ سارے دکھ اپنے اوپر سہتے ہیں لیکن اپنی اولاد کو ٹھنڈک پہنچاتے ہیں۔ ماں باپ کے اس دنیا سے چلے جانے کے بعد پتا چلتا ہے کہ میں کتنی گھنی چھاؤں سے کس کڑاکے دار دھوپ میں آ گیا ہوں اور میری زندگی کے اندر کتنے دکھوں کا زہر گل رہا ہے۔
جو زہر پہلے ماں ہمارے قریب نہیں آنے دیتی تھی، جو باپ ہمارے قریب نہیں آنے دیتا تھا، وہ اپنی باہوں میں اور اپنے سینے میں ان غموں اور دکھوں کو سمیٹ لیا کرتے تھے۔ تو ماں کا بچھڑ جانا، ماں کا اس دنیا سے چلے جانا، یہ بہت بڑا سانحہ ہوتا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا اذکروا اللہ ذکرا کثیرا، اے ایمان والو کثرت کے ساتھ اللہ کا ذکر کرو۔ ذکر یاد کرنے کو کہتے ہیں، اور یاد کرنا یہ ہے کہ اللہ جل شانہ سے غافل نہ ہوا جائے۔ علماء نے، اہل تصوف نے، اہل لغت نے ذکر پر بہت کلام کیا ہے، لیکن سب سے بہتر بات حضرت شیخ احمد مجدد الفسانی علیہ رحمہ نے کی۔ حقیقت الذکر رفع الغفلہ، فرماتے ہیں کہ ذکر کی حقیقت یہ ہے کہ غفلت زائل ہو۔ تو آپ غفلت میں نہیں ہیں تو آپ ذاکر ہیں۔ ذکر لسان کا ہو یا آپ کے دھیان کا ہو، آپ کے خیال کا ہو، آپ کی پاکیزہ سوچ بھی ذکر کہلائے گی۔ کسی دکھی کی مدد کرنے میں آپ مصروف ہوں گے تو وہ بھی کیفیت ذکر ہو۔ قرآن مجید کی تلاوت بھی ایک ذکر ہے۔ تو آپ جب غفلت میں نہیں ہوں گے تو پھر آپ گفتگو کر رہے ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں، خاموش ہیں تو تب بھی ذاکر ہیں۔ خیال اور وہم کی سوچیں پاکیزہ فکر کی طواف میں ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ اللہ کی قدرت کو، اس کے عجائب کو دیکھ رہے ہیں تو پھر بھی ذکر ہے۔ آپ کی سوچیں، آپ کے وہم، آپ کے خیالات سب کچھ ذکر کے زمرے میں آئیں گے جب رفع غفلت ہو جائے گی۔ تو غفلت نہ ہو تو کیفیت ذکر ہے، اور غفلت ہو تو زبان ذاکر بھی ہو، بول رہی ہو تو وہ ذکر نہیں ہے۔ دل آپ کا اللہ کی یاد سے غافل ہے اور زبان سے اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں تو ذاکر نہیں ہو۔ جس طرح کہ فرمایا گیا کہ کھیلتے ہوئے دل کی دعا اللہ قبول نہیں۔ کھیلتا ہوا دل کیا ہے؟ کہ آپ کی زبان دعا مانگ رہی ہو اور دل کہیں اور گیا ہو، دل میں کوئی اور خیال چل رہے ہوں، دل کی تمنائیں اور دل کی تڑپ کچھ اور ہو، اور آپ روٹین سے جھوم بھی رہے ہیں، اللہ اللہ بھی کر رہے ہیں اور دعا بھی مانگ رہے ہیں، دعا چل رہی ہے، آپ بولتے جا رہے ہیں، لیکن دل آپ کا کہیں اور کھیل رہا ہے، سوچیں کہیں اور ہیں۔ تو اس کو کہتے ہیں قلب لاہن، کھیلنے والا دل۔ تو کھیلنے والے دل کی دعا اللہ قبول نہیں کرتا۔ وہ اس شخص کی دعا قبول کرتا ہے جس کی زبان بھی بولتی ہے تو ساتھ دل بھی بولتا ہے، دل بھی ان لفظوں کے پیچھے کھڑا ہے، اور پاکیزہ فکری اور قلب سے غفلت کا اٹھ جانا، یہ وہ حقیقت کا نور ہے جو اللہ اہل ایمان کو دیتا ہے۔ آپ کو کیسے پتہ چلے گا کہ میرے دل میں نور پیدا ہو رہا؟ تو اس کا طریقہ یہ ہے کہ آپ کے دل میں نیکی کے لیے رغبت پیدا ہونا شروع، اور گناہ سے نفرت پیدا ہونا شروع۔ ہم گناہ سے رکتے تو ہیں، لیکن ایک کھچاؤ ضرور ہوتا ہے گناہ کی طرف۔ برائی میں جو دنیاوی کشش ہے اس کی وجہ سے بندہ اللہ سے ڈر کے رک تو جاتا ہے، لیکن پھر بھی اندر ایک طلب اس کی باقی رہتی۔ اس طرح نیکی کرتا تو ہے بندہ، لیکن بعض کا اپنے آپ کو کھینچ کے لے جا رہا ہوتا ہے۔ لیکن جب اس ذکر کی کثرت کریں گے تو اس کا نتیجہ یہ ہوگا کہ نیکی کی طرف فطری رغبت پیدا ہو جائے گی اور گناہ سے نفرت ہونا شروع ہو جائے گی۔ پھر آپ کے سامنے جب گناہ آئے گا تو اس کو آپ ویسے ترک کر دیں گے سہولت کے ساتھ، مشکل نہیں لگے گا۔ اس لیے ذکر کی برکتیں اس سے نصیب ہوں گی، اور یہ دل نور پاتا ہے ان اذکار سے۔ تو اس